بھائیو، آج ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق اور زندگی کا عیش و آرام اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اور نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر گزاری کریں گے نعمتوں کی، یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں اور زیادہ ہوں گی، اور اگر شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ تو یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ آج جو کرونا وائرس نے انسان کی زندگیوں کو، ان کے صحت کو، ان کی دولت کو، ہر چیز کو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے، آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے گھر کے کیسے حالات تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتیں آپ کی گزر جاتی ہیں، آپ کے گھر والے بھی اسی طرح سے راتیں گزار دیتے کہ ان کو رات کا کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ان کا اکثر کھانا شعیر یعنی جو وہ جو بارلی ہم کہتے ہیں، جو بغیر صاف کیا ہوا گیہوں ہوتا ہے، وہ ہوتا تھا۔ جی، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ آل محمد کبھی پیٹ بھر کے دو دن کھانا نہیں کھائے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی 2 دن پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائے کبھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ نے کبھی پیٹ بھر کے روٹی اور تیل سیر ہو کے نہیں کھا، ایک دن بھی 2 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ تھوڑا بہت مل گیا، وہ بھی آدھا پیٹ۔ تو اس طرح سے آپ کی زندگی گزرتی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا ہوا ہے، اس کی چمڑی نکال کر وہ تیار کر کے ہیں وہ کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے جب حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعوت دی کہ آپ بھی شریک ہو جائیں کھانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی آپ نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی۔ جی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن 2 مرتبہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا دسترخوان پر کھانا کبھی پیٹ بھر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ کی موت ہو گئی۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لذیذ اور نرم روٹی آپ نے نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کبھی بکرا ذبح کیا ہوا، بھنا ہوا اور تیار کیا ہوا کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی، یہ بخاری کی روایت میں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ قسم کی زندگی آپ نے دیکھی نہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری زندگی آپ بہت ہی خشن یعنی سخت مشقت والی زندگی آپ نے گزاری۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا حل کانت لکم فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناخل، کیا تمہارے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تمہارے لیے وہ آٹا صاف کرنے والی مشینیں تھی جس میں گیہوں کو شعیر کہتے ہیں اس کو صاف کر کے صاف ستھرا گندم آپ کو ملتا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صاف ستھرا پاکیزہ گیہوں کا آٹا یا روٹی ہو دیکھی ہی نہیں آپ نے، یہاں تک کہ جب سے آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں راوی کہ میں نے پوچھا تو پھر تم لوگ کیسے کھاتے تھے یہ جو گیہوں کاٹنے کے بعد میں، اور اس کا اوپر کا بھوسی نکالے بغیر کیسے کھاتے تھے؟ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بس وہ کٹے ہوئے جو گیہوں ہوتے تھے ہم اس کو لا کے کوٹتے، اور اس کو کوٹنے کے بعد میں جو بھوسا نکل گیا اس کو پھونک دیتے، اور جو بچ جاتا تھا اس کو ایسے ہی ہم بنا کے کھا لیتے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے کہتے ہیں کیا تمہارے پاس کھانے پینے کی جو تم چاہتے ہو سب کچھ موجود ہے؟ تم کو پتہ ہے کہ میں نے دیکھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی ردی کھجور بھی کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتے تھے۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عروہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ
آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ اے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا واللہ ہم تو کیا بتائیں اے میرے بھانجے، ہم انتظار کرتے تھے ایک چاند گزر جاتا، دوسرا چاند آتا، پھر تیسرا چاند آ جاتا، تین چاند ہم دیکھتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے پورے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی جی۔ تو عروہ بن زبیر نے کہا اماں عائشہ، تو پھر یہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ خالہ پھر تو تم لوگ کیا کھاتے تھے؟ کہا بیٹا کھانا کیا ہے، 2 کالی چیزیں، ایک تو پانی اور دوسرا کھجور، اور اللہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں انصار میں سے کوئی آدمی کوئی کھانا بھیج دیتا، کسی نے بکرا ذبح کیا ہے تو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دودھ ہے یا یہ کہ کوئی اس طرح سے چیزیں بھیج دیتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بھی سیراب کر دیتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوستو بھائیو، ذرا غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی ہیں، کیا کیا کھانے کے لیے اور عائش و آرام کے لیے ایسیاں اور فریج اور گوشت اور مختلف قسم کے جو من چاہتا ہے ہوٹلوں سے کھانا منگوا کے کھاتے ہیں، جو ہوٹلوں کے علاوہ گھروں میں بنا کے جو ہم دعوتیں کرتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اور یہ ہم سے نعمتیں باقی نہیں رہیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں بہت زیادہ اللہ کے دین کے بارے میں خوف زدہ کیا گیا ہوں، جو کسی بھی انسان کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کے دین میں اللہ کے لیے میں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت پہنچایا گیا ہوں، جو کسی بھی انسان کو آخری حد تک اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، اور 30 دن 1 مہینہ گزر جاتا، رات اور دن ایک مہینہ رات اور دن پورے 30 دن گزر جاتے میرے لیے اور بلال کے لیے کھانا نصیب نہیں ہوتا، وہ کھانا جو کسی بھی جاندار کھاتا ہے، یعنی کوئی بھی جاندار انسان ہو حیوان ہو، وہ کھانا ہم کو ملنا نصیب ہونا مشکل ہو گیا تھا، اللہ یہ کہ کبھی کبھی بلال جو ہے اپنے بغل میں کوئی چیز چھپا کے لے آتے تو وہ ہم کھا لیتے تھے۔ تو یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، ہماری طرح گرم نرم بستر آپ کے پاس نہیں تھے، اور اس چٹائی پر سوتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر چٹائی کے داغ پڑتے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے کوئی گدا بنا دیتے ہیں، تو آپ نے کہا میرے لیے اور دنیا کے لیے کیا لینا دینا ہے، میں تو اس دنیا میں ایسا ہی ہوں جیسے کوئی سوار ہے، سواری لے کر سائے میں درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، تو ایسی ہی میری مثال ہے دنیا کے اندر۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور حدیث حسن صحیح ہے۔ تو دوستو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں بستروں کا، ہمارے ہاں بستروں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک سے ایک اعلیٰ بستر، اور جی ہم ایک سے ایک شاندار چیزیں اپنے گھر کے لیے خریدتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پر سویا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی ینام علیہ ادما حشوہ لیفن، کہتی ہیں کہ آپ کا جو بستر تھا جس پر آپ سویا کرتے تھے وہ کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا، اور وہ ایک بہت ہی سخت قسم کا وہ بستر آپ کا ہوا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تکیہ تھا جس پر آپ ٹیکا لیتے تھے وہ بھی کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابی بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے ایک ایسا صوف کا کپڑا، موٹا کپڑا، اور اسی طرح سے ایک موٹی سی چادر نکالی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 کپڑوں میں دنیا سے رخصت ہوئے، ان 2 کپڑوں میں آپ رخصت ہوئے، یعنی ایک تو کوئی نرم یا نازک قسم کے لباس نہیں تھے بلکہ ایک چادر تھی اور ایک ازار تھی جس میں آپ کا انتقال ہوا،
اور وہ بھی بڑے بہت ہی سخت قسم کے اور موٹے قسم کے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عمر بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جاتے ہوئے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی لونڈی، اور سوائے اس کے کہ آپ نے ایک آپ کا جو خچر تھا جس پر آپ سواری کرتے تھے، اور کچھ آپ کا ہتھیار تھا، اور کچھ زمین تھی جس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا تھا۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں کچھ ایسی ہی خشک اور بہت ہی کم، اور کھانے پینے کے لیے بھی ان کی مشکل تھی۔ کپڑے عیش و آرام کیا، ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، کتنے کپڑے، کپڑوں پر کپڑے، کپڑوں پر کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب وہ امیر المؤمنین خلیفہ بنائے گئے تھے، تو ان کے کندھے پر جو لباس تھا اس میں پیوند پر پیوند، پیوند پر پیوند، پیوند پر پیوند، تین ایک کے اوپر دوسرا پیوند لگائے ہوئے کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کو موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرب میں سب سے پہلا انسان ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا تھا۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے کیا کرتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، ہمارے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ہم یہ درخت کے پتے اس طرح سے کھاتے تھے کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی پاخانے کو جاتا تو ویسے ہی مینگنیاں کرتا تھا جیسے بکری مینگنیاں کرتی ہے۔ جی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے میں وقت گزارا۔ آپ نے مجھ سے کہا ایک دن کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کے ساتھ رہتے تھے، اور میں سے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ہمارے لیے پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے سوائے موٹی چادر کے، موٹے کپڑے کے، اور ہم میں سے کوئی آدمی کئی دن تک کھانا پیٹ بھر کہ پیٹھ ہماری سیدھی ہو جائے کھانا نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ جب کھانا نہ ملے تو پیٹھ کھڑے ہونے کے لیے طاقت نہیں تھی تو پیٹ کے اوپر کپڑے سے پتھر باندھ لیتے یہاں تک کہ سیدھا کھڑے ہو سکیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی قصے اور واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے موجود ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی زیادہ ہیں کہ وَإِنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ اور یہ ہمارے لیے بڑے امتحان کی گھڑی ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ کھانا، کپڑا، مکان، یہ سب جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کا شکر ادا نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا حدیث میں کہ جو غریب لوگ ہیں مالداروں کے مقابلے میں 50,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، تو 50,000 سال یعنی جنت میں جانے کے لیے ان کا حساب ہوگا تو عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اللہم حسبنا حسابا یسیرا۔ تو اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن وقت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے، اللہ کی عبادت صحیح ادا کرنے اور اللہ کے دین سے نفرت، دوری اور جو بدعمالی اور جو کچھ بھی ہمارے اندر ہے اس کو دور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی تعلیم دینا چاہیے، خود کو، اپنے گھر کی بیوی، بچوں کو، سب کو دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔